معاشرہ ہے یہ ایک بہت ہی بری حالت میں ہے. تو پہلے یہ پولیٹیکل ایک سینیریو ہے اس کا. اس کے بعد روزمرہ ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے, روٹی کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, ٹورزم کا مسئلہ ہو, یہاں ریلیٹڈ جو تمام مسائل ہیں وہ ہیں. یہاں میں ایک بات کرنا بھول گیا جہاں تک بچوں کے امپاورمنٹ کا ہے. ہمارے بہت سے بچے سیفٹی ایکٹ میں ہیں, اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا, پھر گرفتار کیا گیا. یہاں ایک بہت اچھی تعداد ہے بچوں کی 2016 سے جو جیلوں میں ہیں, ان کو چھوڑا گیا ہے لیکن ان کے نام تھانوں میں ہے. نہ ان کو سی آئی ڈی ویریفیکیشن پاسپورٹ کے لیے ملتی ہے, نہ ان کو نوکری کرنے کی اجازت ہے. تو ہم اس کے لیے اس ایجنڈا میں آپ دیکھیں گے آگے اس میں ہم نے سویدھا رکھی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہماری حکومت آتی ہے تو یہ ڈیٹ جو اگست کا ڈیٹ, اگست 2024 تک جو لوگ ایسے قوانین میں بلا وجہ بند ہے, تکلیف میں ہے, باہر کے جیلوں میں بند ہے, میں کہتا ہوں کہ ایک ایمنسٹی کا پروگرام طے ہونا چاہیے. ون ٹائم ایمنسٹی, ایک بار معافی دینی چاہیے ان لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے کرائمز ہیں تاکہ وہ اپنے گھر میں آ کر اپنے سماج کو سدھار سکے. وہی ہم سمجھتے ہیں امپاورمنٹ آف یوتھ. ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بچوں کو لائیں گے, ان کو یوتھ باڑی میں دھکیلیں گے, ان کو نعرے دلوائیں گے, ان سے جھنڈے لگوائیں گے, اپنی پارٹی کو الیکشن میں آگے آئیں گے اور پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. یہ مین پوائنٹس ہیں. اس کے علاوہ بجلی کا مسئلہ بھی آپ سنیں گے. اب پانی ہے ہی نہیں کہ صاف پانی, لیکن اس پہ میٹر لگانے جا رہے ہیں. پاور کی کرائسس ہے, اس پہ ریٹس بہت بڑھ گئی. یہ سارا ہم ایڈریس کرنا چاہے بشرطے کہ لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا. اور آپ دیکھتے ہیں ایک خدشہ جو ہم نے ریسنٹلی ظاہر کیا اور ہم نے تمام پارٹیز کو گزارش کی تھی کہ ہمارا ساتھ دیجیے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم لیڈ کریں گے, ہم نے کہا ہم پیچھے رہیں گے, لیکن یہ جو ہماری آنے والی اسٹیٹ اور بننے والی اسٹیٹ کو بالکل وداؤٹ پاور بنایا چیف منسٹر کو. ان کے اختیارات آپ لے رہے ہیں, وہ ایک پپٹ ہوگا ایل جی کے ہاتھ میں. اس کے لیے زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی باقی پارٹیز کی طرف سے. ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو اور باقی ساتھیوں کو بھی گزارش کی تھی. اس وقت ہمیں سب لوگوں کی سوچنے کی ضرورت. بہرحال لوگوں کو شاید اس میں اطمینان نہیں ہوئی, وہ بات نہیں پلپ پائی. میں ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ الیکشن میں تمام پارٹی کے حدود سے بالا تر ہو کر اس بات کی ضرور توجہ دیں جہاں نوجوانوں کا مسئلہ ہے, جہاں ڈرگس کا مسئلہ ہے اور اسٹیٹ کی امپاورمنٹ کا مسئلہ ہے. تو اس کے آگے ہم آپ کو بعد میں کاپی بھی دیں گے. میں چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں, میں آپ کا وقت بھی زیادہ نہیں لوں گا, جہاں پہ آپ ایکسپلینیشن چاہے وہ بھی میں کہوں گا. تو ریسٹوریشن آف امینڈیڈ لاز, یہ میں نے پہلے ہی کہا, مجھے لگتا ہے یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے, یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور اسٹیٹ ہوڈ کا مسئلہ ہے, اس کی طرف میں نے اشارہ کیا. ہم ایک فل فلیجڈ اسٹیٹ کا ریسٹوریشن یہاں پہ چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کوشش تھی, خواہش تھی کہ اسمبلی الیکشن سے پہلے ہو جائے, نہیں ہوا, لیکن اس میں کوئی چارہ نہیں. ہمارا پورا طاقت اس میں لگنا چاہیے, جس بھی طریقے سے ہم ہو پائے وہ ایک تھوڑا سا ریڈرسل ہوگا. جہاں تک لینڈ کا پروٹیکشن ہے, جو ہماری زمین ہے اس کا پروٹیکشن, اور نوجوانوں کی یہ نوکریوں کا پروٹیکشن, وہ جو اگر ہم دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے اس کا پروٹیکشن لایا ہے, لیکن یہ 370 کی طرح ہم عارضی اور کمزور نہیں رکھنا چاہتے ہیں. اس کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے کوئی بھی حکومت, چاہے ہم ہوں چاہے مخالف حکومت ہو, یہاں کے بچوں کو, یہاں کے زمینوں کو کسی طرح چھیڑخانی نہیں. یہ ان کا حق ہے اور یہی حق وہاں پہ رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جن باتوں کا میں نے اشارہ کیا کہ موجودہ حالات میں ہمیں اپنے آپ کو کلچرل انویژن لگتا ہے, ہمیں یہاں پہ رہن سہن پہ انویژن لگتا ہے, ہمیں کہیں کہیں دقت آتی ہے جس طریقے سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس لیے کلچرل آئیڈینٹی کی پرزرویشن کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہوگا. اور جس وقت 5 اگست کو اعلان ہوا ایک قوانین کا, اس وقت جو ہمارا بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتا تھا MLC, وہ بھی اڑا دیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پالیٹکس میں آ کر لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. کشمیری پنڈتس کا ریٹرن ہم چاہتے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے ساتھی ہیں. کتنے لوگ آنا چاہتے ہیں, کتنے نہیں آنا چاہتے, ان کے لیے ایک باضابطہ کمیشن ہو, ان کی اس میں رائے ہو, جس طریقے سے خوش رہیں گے یہاں کے مسلمان بھائیوں کو ڈیسائیڈ کرنا. لیکن ہمارا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ گورنمنٹ سے زیادہ اس میں رول لوگوں کا ہوگا. لوگوں کے دل میں اگر خدشات ہو اس طرف سے اس طرف سے وہ دور کرنے کے ساتھ ساتھ بحیثیت گورنمنٹ بھی ہم اس میں انشاءاللہ یہ تکمیل تک پہنچائیں گے. اولڈ پینشن اسکیم جو ملازموں کا بہت زور ہے, وہ
बुरी हालत में हो जाते हैं। जो पेंशन की नई स्कीम आई है उसको हम नए से पुरानी स्कीम को लागू करना चाहते हैं। फॉरेस्ट एक्ट जो सारे हिंदुस्तान में फॉरेस्ट एक्ट हुआ है वो वहां पे एसटी कैटेगरी के लोगों को मिला है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला है। लेकिन हम उसमें ये भी चाहते हैं कि एसटी कैटेगरी के अलावा जो लोग नॉन एसटी हैं, जो जंगलाती इलाकों में रहते हैं, उन तक भी ये एक्सटेंड होना चाहिए फॉरेस्ट एक्ट। डेटिनीज के बारे में मैंने जिक्र किया, ये डिटेल नोट आपको मिलेगा। हम ये चाहते हैं जो बाहर के जेलों में हैं वो वापस आएं, जिनके खिलाफ कोई ज्यादा हीनियस क्राइम्स है उनको छोड़ा जाए, जिनके खिलाफ मामूली एफआईआर है और लेकिन अभी तक भी उनको 26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर के दिन पे, 15 अगस्त को थानों में 3 दिन 4 दिन यात्रा के दिनों पे उनको बुलाया जा रहा है, वो खत्म किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ यात्रा के रोज हर जगह तलाशी, गाड़ी रोको। हमारा खुशामदीद है यात्रियों को, हम उनके मुहाफिज हैं, सरकार भी उनकी मुहाफिज है, लेकिन नॉट एट द कास्ट ऑफ लोकल्स। उनको भी एक टूरिज्म रिलेटेड एक माहौल बनाने की जरूरत है। आगमुट कार्डर जो इन्होंने बनाया है बहुत से यूटीज और स्टेट्स को मिलाकर, जिससे हमारे आगमुट के ये ऑफिसर्स जो हैं वो एट द बैक एंड कॉल ऑफ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स या मिनिस्टर्स रहते हैं जिससे वो अपनी सोसाइटी में कोई रोल नहीं अदा कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि ऑल इंडिया सर्विस का जो कार्डर था वो पहले ही की तरह यहाँ पे कायम हो। हम ये भी उम्मीद करके आप और हम सब लोग मिलकर स्टेबिलिटी की तरह, पुख्ता स्टेबिलिटी की तरह, ये नहीं कि हम स्टेबिलिटी चाहेंगे खाली इलेक्शंस में, स्टेबिलिटी चाहे अपनी कामयाबी के, नहीं। वी हैव सीन ए वेरी डिजास्टर्स पीरियड ऑफ मोर देन 40 years। हम कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे और उम्मीद करेंगे अब आपसे मिलकर हम एक बहुत ही अच्छे तरीके का यहाँ पे माहौल पैदा